تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ مونولوگ میں گہرائی میں جا رہے ہیں. عنوان ہے اپنے بچے کو آزاد سوچ سکھاؤ. خود مختار بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. جی ہاں. اور یہ واقعی ایک وہ گہری کشمکش ہے کہ بچوں کو معاشرے کی جو تنگ توقعات ہیں ان سے ہٹ کر اپنی انفرادیت کے ساتھ کیسے بڑھنے دیا جائے. بالکل. اور اس کی بنیاد میں نیول روی کانت کی ایک بڑی آپ کہہ لیں طاقتور سوچ ہے کہ بچہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جسے آپ ڈیزائن کریں. اچھا. وہ ایک مکمل خود مختار فرد ہے. تو یہاں سے والدین کا کردار بھی بدل جاتا ہے. وہ کنٹرولنگ مینیجر نہیں بلکہ ایک مشیر، ایک گائیڈ ہے. صحیح. تو پھر اس ڈیپ ڈائیو کا مشن کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان بنیادی اصولوں کو سمجھنا جن سے بچہ صرف وہ حکم ماننے والا نہیں جی بلکہ اپنی سوچ کا مالک بنے، اپنے عمل کا مالک بنے. بالکل. چلے اس کو کھولتے ہیں. مونولوگ شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے جہاں وہ معاشرے کے دباؤ کی بات کرتا ہے. بچوں پر یہ جو بوجھ ہے A+ لاؤ، اچھے بچے بنو. ہاں، اور دوسروں سے شاباش وصول کرو. جی. کیا یہ ایک طرح سے ان کی اپنی آواز دبانے جیسا نہیں ہے؟ یقیناً ہے. یہ دباؤ انہیں مسلسل باہر دیکھنے پر مجبور کرتا ہے کہ میری قدر دوسرے کیا کہتے ہیں اس میں ہے. اس کے بالکل الٹ مونولوگ جن عملی مہارتوں کی بات کرتا ہے وہ اندرونی طاقت پیدا کرتی ہیں. مثلاً اپنے چھوٹے بڑے فیصلے خود کرنا. یہ صلاحیت یہ نہیں کہ ہر فیصلہ ٹھیک ہو، نہیں وہ تو نہیں، لیکن فیصلہ کرنے کی ہمت پیدا کرنا، پھر غلطی کرنے کی آزادی دینا، کیونکہ اصل سیکھنا تو وہیں سے ہوتا ہے نا. صحیح. اپنی سوچ پر، اپنی اندرونی آواز پر بھروسہ کرنا سیکھنا، چاہے وہ سب سے الگ ہی کیوں نہ ہو. اور سچ بولنا. اور سب سے بڑھ کر سچائی، اپنے آپ سے سچ بولنا، دوسروں سے سچ بولنا، یہ ہمت پیدا کرنا، یہ ہے بنیادیں خود مختاری کی. اس میں ایک نقطہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، تعریف والا. ہم تو سمجھتے ہیں بچوں کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن مونولوگ کہتا ہے کہ زیادہ تعریف یا غلط قسم کی تعریف وہ نقصان دہ ہو سکتی ہے. جی ہاں. وہ بچے کو منظوری کا عادی بنا دیتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ بڑا نازک توازن ہے. دیکھیں، مسئلہ تعریف میں نہیں، اس کی نوعیت میں ہے. اچھا. اگر تعریف ہمیشہ نتیجے پر ہے، تم فرسٹ آئے بہت اچھے، تو بچہ بس نتیجہ چاہے گا کسی بھی طرح. سمجھا. لیکن اگر تعریف کوشش پر ہو، سوچ پر ہو، ہمت پر ہو، تم نے یہ مشکل کام کرنے کی کوشش کی، یہ بڑی بات ہے، تو یہ اندرونی حوصلہ بڑھاتی ہے. تو مونولوگ کیا کہتا ہے؟ کیا کہیں؟ مونولوگ کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو سے زیادہ طاقتور یہ کہنا ہے بیٹا تمہاری سوچ تمہاری اپنی ہے اور یہ قیمتی ہے. واہ. یہ بچے کو اپنی ذات کا مالک بناتا ہے، دوسروں کی رائے کا غلام نہیں. تو والدین کا کردار یہاں بہت اہم ہو جاتا ہے. ایک طرف سکول ہے جو اکثر ایک جیسے پیروکار بناتا ہے. جی. دوسری طرف مارکیٹ ہے جو انہیں ایک اچھا صارف بنانا چاہتی ہے. تو ان دونوں کے بیچ والدین کیا کریں؟ یہی تو اصل امتحان ہے. مونولوگ کہتا ہے کہ والدین کا کام ہے ان بیرونی دباؤں کے خلاف ایک وہ ڈھال بننا. ڈھال؟ جی. اور بچے کو صرف معلومات کا یوں سمجھیں گودام نہیں بنانا، بلکہ ایک تخلیق کار، ایک آزاد سوچنے والا فرد بنانا ہے. اچھا. ایسا فرد جو اپنی زندگی کے فیصلے سچائی، منطق اور محبت کی بنیاد پر کرے. یہ ایک طرح سے بچے کو وہ ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط بنانے کا عمل ہے. اور یہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے؟ بالکل. میرا مطلب ہے جذبات کو سمجھنا، اپنے شوق کو پہچاننا، اپنی انفرادیت پر شرمندہ نہ ہونا، یہ سب اسی طرف جاتا ہے. بالکل. اگر بچہ بچپن میں ہی اپنے اندر کے منظرنامے سے جڑ جائے، اپنے جذبات، اپنی دلچسپیاں، اپنی الگ پہچان، تو وہ بڑا ہو کر کسی بھی نظام کا، کسی نظریے کا، کسی گروہ کا آسانی سے غلام نہیں بنتا. وہ جانتا ہے کہ اس کی اپنی ایک شناخت ہے، ایک اندرونی کمپاس ہے جو اسے راستہ دکھاتا ہے. وہ بھیڑ چال سے بچتا ہے، اپنا راستہ خود بناتا ہے. تو یہ جو خود مختار بچہ ہے جب یہ بڑا ہوتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ مونولوگ اس کی کیا تصویر بناتا ہے؟ اپنے لیے رول ماڈل ایک طرح سے خود ہوتا ہے. وہ پیسہ کمانے کی اہمیت سمجھتا ہے، بالکل، لیکن پیسے کا پجاری نہیں بنتا. یعنی پیسہ ایک ٹول ہے؟ جی. پیسہ اس کے لیے ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں. اور سب سے اہم بات، وہ اس مادی دنیا میں پوری طرح رہتے ہوئے بھی اپنی روح سے، اپنی اندرونی حقیقت سے جڑا رہتا ہے، باہر کی چکا چون میں کھو نہیں جاتا. نیول روی کانت کا ایک اور قول ہے جو مونولوگ میں ہے،
اور وہ بھی بہت گہرا ہے۔ بچے کو اپنی آنا سے آزاد پروان چڑھاؤ، نہ کہ اپنے خوابوں میں قید کرو۔ اوہ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ والدین کے اپنے ادھورے خوابوں کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل، یہ والدین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اکثر والدین جانے انجانے میں اپنی زندگی کی جو محرومیاں ہیں، ادھورے خواب ہیں، وہ بچوں کے ذریعے پورے کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، ہوتا ہے ایسا۔ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا، تم بنو گے۔ جی، مجھے یہ مقام نہیں ملا، تمہیں حاصل کرنا ہے۔ مونولوگ خبردار کرتا ہے کہ یہ بچے کی انفرادیت کو کچلنے جیسا ہے۔ اسے اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیں، اسے آزاد چھوڑیں تاکہ وہ اپنا ویژن، اپنے خواب خود تلاش کرے۔ اس سب کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، خاص طور پر جب بچہ کوئی ایسی بات کرے جو ہماری سوچ سے بالکل الگ ہو یا معاشرے کے رواج کے خلاف ہو؟ مونولوگ کا مشورہ بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ کیا؟ سنیں، جب بچہ مختلف سوچے یا بولے تو اسے فوراً چپ کرانے یا صحیح کرنے کی بجائے اس کی بات کو توجہ سے سنیں۔ اچھا، صرف سنیں؟ اس کی سوچ کو اہمیت دیں۔ یہ احساس کہ میری بات سنی جا رہی ہے، میری سوچ کی قدر ہے، یہ بچے میں خود اعتمادی پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی چیز اسے ایک ایسا خود مختار انسان بننے میں مدد دیتی ہے جو دنیا میں صرف پرانی باتیں نہیں دہراتا بلکہ نئے خیالات لاتا ہے، نئی راہیں بناتا ہے۔ تبدیلی اور جدت وہ یہیں سے آتی ہے۔ بہت خوب۔ تو آخر میں مونولوگ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خود مختار بچہ زندگی کا کھیل اپنی اصولوں پر کھیلتا ہے۔ جی، وہ ہر ہار کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور ہر جیت کو اپنی کامیابی۔ وہ اپنی زندگی کی کہانی کا مصنف وہ خود ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک مکمل تصویر ہے اور یہ ہمیں ایک اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس کا جواب شاید آسان نہ ہو۔ کیا سوال؟ کہ آج کے اس پیچیدہ معاشرے میں کیا ہمیں انفرادیت اور خود مختار سوچ کو اتنی شدت سے فروغ دینا چاہیے یا پھر معاشرتی ہم آہنگی اور اجتماعی اقدار کو برقرار رکھنے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ یہ وہ توازن ہے جس پر شاید ہر نسل کو، ہر دور کو نئے سرے سے غور کرنا پڑتا ہے۔